الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ رمضان اور جمعۃ المبارک اللہ رب العزت نے رمضان میں کھانا اور پینا چھوڑنے کا حکم بھی دیا ہے، ساتھ ساتھ یہ رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا اہم ترین کردار بھی بتاتا ہے۔ میرے آقا علیہم الصلاۃ والسلام، آپ کے صحابہ جب 721 مسلمان تھے ابھی، اور آپ نے اس وقت ہجرت فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان 100 اونٹ لے کر یہاں سے گزرے گا، اور اس پر پورے مکہ والوں نے اپنی دولت لگائی ہے، اور اگر یہ اونٹ مکہ میں پہنچ گئے اور لوگوں نے اس کو خرید و فروخت میں تبدیل کر دیا تو مکہ میں اسلحہ، تلواریں، گھوڑے، زیریں بڑھ جائیں گی اور کافر مسلمانوں پہ اٹیک کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ قافلہ روک لیا جائے اور ان کے سامان کو ہم اپنی غنیمت کے طور پر حاصل کر لیں، اور بہت بڑے خطرے سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے 313 اصحاب رسول کو اس مہم کے لیے تیار فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، گرمی بھی ہے، محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، چاہو تو چلے جاؤ، چاہو تو یہاں پہ رہ جاؤ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نہ صرف تیار ہوئے بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر آپ کے صحابہ کا خون گرے گا۔ آپ ہمیں دائیں طرف لائیں گے، ہم اس طرف آئیں گے، آپ ہمیں بائیں طرف لائیں گے، ہم اس طرف آئیں گے، آگے کہیں گے ادھر جائیں گے، پیچھے کہیں گے ادھر جائیں گے۔ رمضان المبارک 17 تاریخ جمعہ کا دن، گرمی کا موسم، اللہ کے نبی ابو سفیان کے قافلے کو لینے کے لیے، مال کے حصول کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں، بعد میں ابو سفیان کو بھی اطلاع ملتی ہے، اہل مکہ کی طرف پیغام چلا جاتا ہے کہ ابو سفیان مشکل میں ہو گیا ہے، ہماری مدد کی جائے۔ اہل مکہ اٹھتے ہیں، ابو جہل ان کی سربراہی کے اندر خود لے کر ان کو آتا ہے، اور بدر کے مقام پر ایک عظیم معرکہ ہوتا ہے، اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس جنگ سے اسلام کی خوبصورت بنیاد پیدا ہوئی، اس جنگ پر جتنے صحابہ تھے اگر وہ صحابہ نہ ہوتے، کائنات میں اسلام نہ پھیلتا، قرآن نہ پھیلتا، دین نہ پھیلتا، یہ رمضان نہ ہوتا، یہ پاکستان نہ ہوتا، یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ آزادیاں نہ ہوتی۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے 1000 کافر آپ کے مقابلے کے لیے آ کے کھڑا ہو چکا ہے۔ حالانکہ میرے نبی کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی بڑی جنگ ہو جائے گی یا کوئی بڑی لڑائی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے سیدنا عثمان غنی سے یہ بھی کہا کہ میری بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہے اور وہ تیری بیوی ہے،
تو جا کر اس کی خدمت کر، بدر میں تو شریک نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، پہلی جنگ، پہلا اسلام کا معرکہ اور رمضان المبارک کی برکتیں، جو بندے 2 گھنٹے اپنی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، بے شرم ہو کر چھپ کے روزہ کھا لیتے ہیں، بے حیا ہو کر لبیک کے نعرے لگتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، جھنڈے بھی تم اٹھاتے ہو، اللہ کے نبی کی خوبصورت محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، مگر 2 گھنٹے روزہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نخرے اس رمضان کے اندر بھی اللہ کے غضب کو نہیں بھجا پاتے۔ وہ آج غزوہ بدر کی تاریخ پر آئیں۔ غزوہ بدر، اس نبی کے خوبصورت جسم کا استعمال، اس نبی کی نبوت کا استعمال، اس نبی کی رسالت کا استعمال، اس نبی کے قدموں کا استعمال، اس نبی کے صحابہ کا استعمال، تپتی ہوئی گرمی کے اندر، تیز دھوپ کے اندر، بدر کے مقام پر روزے کی حالت میں اصحاب رسول جان پیش کر رہے ہیں، مال پیش کر رہے ہیں، نبی پہ فدا ہو رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا اگر عقیدہ سنبھالا گیا ہے تو بدر کے صحابہ نے سنبھالا ہے۔ عظمت صحابہ کے جھنڈے مشرق مغرب میں اگر گاڑے ہیں تو صحابہ کے بدر کے کردار نے گاڑے ہیں۔ اللہ کی قسم، آج اگر صحابہ کے اندر امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام بلند ہوتا ہے تو غزوہ بدر کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ ساری دنیا کائنات میں اصحاب رسول کے ڈنکے بجتے ہیں تو غزوہ بدر اس کی بنیاد ہے، کیونکہ آج کی رات جب میرے نبی کو پتہ چل گیا کہ وہ 1000 ہیں، ہم 313 ہیں، ہمارے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے ہیں، چند زرے ہیں، ہماری تو کوئی تیاری نہیں، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا گئے۔ جس جگہ مسلمانوں نے جنگ کرنی تھی وہاں پہ ریت تھی، سواری کے پاؤں پھسل رہے تھے، مجاہد کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے رات کو ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں مصلی بچھایا اور اس پر بیٹھ گئے۔ کتنا کچھ اللہ سے مانگا ہے، کتنا کچھ اللہ سے مانگا ہے۔ آج جہاد کو غنڈہ گردی کہتے ہو، دہشت گردی کہتے ہو، مجاہد اگر جہاد کی بات کرے ملک بدر کر دیتے ہو، مولوی اگر جہاد کی بات کرے دہشت گرد کہہ دیتے ہو، ادارہ اگر جہاد کی نمائندگی کرے ادارے کو باغی کہہ دیتے ہو۔ یہ تو میرے نبی کا عشق ہے، یہ تو میرے نبی کی محبت ہے۔ جہاد تو میرے نبی کا خوبصورت زندگی کا خوبصورت کارنامہ ہے، میرے زندگی کے انمول تحفے ہیں۔ میرے نبی کا عشق و محبت جہاد ہے، میرے نبی کا عروج جہاد ہے۔ میرے نبی 27 بار خود آگے تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنا جسم پیش کیا ہے، جان پیش کی ہے، مال پیش کی ہے، چہرہ پیش کی ہے، دندان شہید کروائے ہیں، صحابہ گرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، حمزہ کے مسلے دیکھے گئے ہیں، مصعب بن عمیر کی شہادتیں دیکھی گئی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہاں پر دیکھا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے اپنی صحابیات کو بھی بلایا ہے، پانی کی مشکیں بھر کے لاتی تھی، زخمیوں کی پٹی مرہم کیا کرتی تھی، دشمنوں کی جاسوسی بھی کیا کرتی تھی، میدان جہاد کو سجا کے رکھا جاتا تھا، بسا کے رکھا جاتا تھا۔ آج بازار میں عورت جائے فتویٰ کوئی نہیں لیتا، عرس پہ عورت جائے فتویٰ کوئی نہیں لیتا، قبرستان میں بھنگڑے ڈالے فتویٰ کوئی نہیں لیتا، میلے ڈھنکے پہ عورت جائے فتویٰ کوئی نہیں لیتا۔ ایک صوفی بن کے آتے ہیں، مولوی صاحب عورتوں کا جہاد میں جانا جائز ہے؟ مفتی سے آج پوچھتے ہیں عورتوں کا جہاد میں جانا جائز ہے؟ عورتیں جہاد میں کیوں جاتی تھی؟ جب حضرت علی سامنے تھے، سب سے پہلا اٹیک بدر میں حضرت علی نے کیا تھا، پہلا قتل بھی حضرت علی نے کافر کو مارا تھا۔ اس بدر کی جنگ میں حضرت حمزہ سامنے تھے، عبیدہ بن حارث سامنے تھے، حضرت علی سامنے تھے۔ جب انصار آئے تو کافروں نے کہا ہم انصار سے مقابلہ نہیں کرتے، ہم مہاجرین سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت علی سامنے آ گئے، حضرت حمزہ سامنے آ گئے،
उबैदा बिन हारिसा सामने आ गए। 3 पहलवान थे जिनको अल्लाह के नबी ने कहा जाओ, और मुकाबला क्या हो रहा है, हल मिन मुबारिज, हल मिन मुबारिज, हल मिन मुबारिज। हम 1000 हैं और इतने लश्कर हैं कि 10 ऊंट उनके ज़िबा होते थे और रोज़ाना उनका खाना बनता था। मुसलमान तो खजूर पर थे, मुसलमान तो पानी पर थे, मुसलमान तो खजूर की गुठलियों पर थे, मुसलमान तो अंबर मछली मिल जाती उसको भी इस्तेमाल कर लेते, मुसलमानों को पानी मिल जाता उसको इस्तेमाल कर जाते, जमजम मिलता उसको इस्तेमाल कर जाते। सहरी भी हो रही, अफ्तारी भी हो रही, रोज़ा भी चल रहा है, गर्मी भी चल रही, मुशक्कत भी चल रही। असबाब नहीं है, असलहा नहीं है। हमारे पास गौरी मिसाइल है, शहीन मिसाइल है, एटमी ताकतें, एटमी कुव्वतें, 7-8 लाख की फौज हमारे पास है और उनका इस्लाम भी है, ईमान भी है। अल्लाह हमारी फौज के जज्बात को जिंदा रखे, अल्लाह हमारी फौज की नीयतों को क़यामत तक खालिस रखे, अल्लाह हमारी इस फौज को इस्लाम की जर्नैल फौज बनाए। लेकिन बदर की फौज वो है जिनके पास गौरी मिसाइल नहीं, शहीन मिसाइल नहीं, एटम बम नहीं, कोई और चीज नहीं, सिर्फ एक नबी की दुआ है, रहमतुल लिल आलमीन की दुआ है। वो दुआ भी सुनते जाओ। उस नबी के आंसू, दाढ़ी मुबारक तर हो गई, कपकपी आ गई, आहजारी बढ़ गई, जिब्राइल अमीन भी परेशान है, अल्लाह के नबी रो रहे हैं। मेरे नबी के सहाबी अबू बकर सिद्दीक पर्दा हटा के अंदर आते हैं, अल्लाह के नबी की हालत बिल्कुल गैर हो चुकी है और अल्लाह के नबी दुआएं मांग रहे हैं। वो दुआएं एटम बम से ऊपर थी, हमारे मिसाइलों से ऊपर थी, मुजाहिदीन से ऊपर थी। रोज़ों की बरकत, रोज़ों का नूर, नबी की बरकत, नबी की दुआ। आपने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इन तुहलक हाज़िहिल इसाबा फलन तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा। ए अल्लाह, अगर ये 313 आज ज़ाया हो गए और अल्लाह की कसम हमें शिकस्त हो गई, फलन तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा। आपको अल्लाह कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, रब कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, मस्जिदों के इमाम नहीं मिलेंगे, मस्जिदों के खतीब नहीं मिलेंगे, जनाजा पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, उहद में लड़ने वाले नहीं मिलेंगे, ताइफ में आने वाले नहीं मिलेंगे, हुनैन में लड़ने वाले नहीं मिलेंगे, खंदक में लड़ने वाले नहीं मिलेंगे, किसी मकाम पर दमक चमक वाले असहाब रसूल नहीं मिलेंगे। जब ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इन तुहलक हाज़िहिल इसाबा, ये 313 है, ये 313 है। जब नबी ने कहा ना सफ़े बुलंद कर लो, मैंने रब से मांग लिया है, मुझे अल्लाह ने दिखा दिया है कि नबी फिक्र न करना, तुम्हारे पास तलवारें नहीं, रब मौजूद, असलहा नहीं, रब मौजूद, सवारियां नहीं, रब मौजूद। तुम्हारे तो सहाबा के चेहरे इस तरह के हैं कि अल्लाह इनको कभी नाकाम नहीं फरमाएंगे। इन्होंने तो आपका चेहरा देखा है, इन्होंने तो आपका बोसा लिया है, इन्होंने तो अपने सीने को आपके सीने से लगा दिया है। नबी का सीना जन्नती है और जो जन्नत से लग जाता है वो भी जन्नती होता है, और नबी फना नहीं होता और जो जन्नत में जाता है वो भी फना नहीं होता। खुदा की कसम, मेरे नबी जब ये कह रहे थे ना, अल्लाह अगर ये असहाबे बदर आज शहीद हो गए तो आपको अल्लाह कोई नहीं कहेगा, आपको रब कोई नहीं कहेगा। तौहीद के अलमबरदार सहाबा हैं, दीन के मुबल्लिग सहाबा हैं, कुरान के मुफस्सिर सहाबा हैं, जिहाद के इमाम सहाबा हैं, नबी के मुहाफिज सहाबा हैं, नबी के सिक्योरिटी गार्ड सहाबा हैं, नबी सुकून से सोता है, बाहर हिफाजत सहाबा करते हैं, नबी बदर में हैं, हिफाजत सहाबा करते हैं, नबी उहद में हैं, हिफाजत सहाबा करते हैं, नबी हुनैन में हैं, हिफाजत सहाबा करते हैं, नबी ताइफ में हैं, हिफाजत सहाबा करते हैं, नबी खंदक में हैं, हिफाजत सहाबा करते हैं, नबी मक्का में हैं, हिफाजत सहाबा करते हैं, नबी बदर में हैं, हिफाजत सहाबा करते हैं, नबी उहद में हैं,
حفاظت طلحہ کرتے ہیں جن کے ہاتھ شل ہو جائیں، چھاتی چر جائے، نیچے گر جائیں، مگر جھنڈا اسلام انہوں نے کبھی نہیں گرایا، جھنڈا اسلام کبھی نہیں گرایا۔ یہ جان کیا چیز ہے، یہ جان کیا چیز ہے۔ ابھی میری روح نکل جائے، آپ کی روح نکل جائے، رمضان کی موت مانگا کرو، ڈرا نہ کرو، شہادت کی موت مانگا کرو، ڈرا نہ کرو۔ رمضان کی موت جنت ہے، شہادت کی موت جنت ہے، جمعہ کی موت جنت ہے، تراویح کی موت جنت ہے، جہاد کی موت جنت ہے، عمرے کی موت جنت ہے، حج کی موت جنت ہے۔ ہم نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں اللہ میں موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے۔ ایک صحابی کھڑا ہے نا، بدر کا میدان ہے، کھجوریں کھا رہا ہے، میرے نبی خیمے سے آئے، آپ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو دوڑو، جہاد کرو، شہید ہو جاؤ، تمہیں وہ جنت ملے گی، آسمان زمین کی چوڑائی کے برابر اس کا سائز ہوگا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا آسمان سے بڑی جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ملے گی۔ کھجوریں پھینکی، آگے بڑھا، شہادت ملی، مسکراتے ہوئے جنت میں چلا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کھڑے، دو بچے آئے، کہنے لگے ایک نبی کا دشمن ہے جس کا نام ابو جہل ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا بیٹا وہ سامنے سے جا رہا ہے۔ انہوں نے چہرہ پھیرا، دوڑے دوڑے۔ ایک تاریخ دان لکھتا ہے کہ ان کے جمپ اور ان کی دوڑ اور ان کے جذبے اور ان کی کیفیت کو بیان کرنا یہ تاریخ میں مشکل ہے، الفاظ میں مشکل ہے۔ کیا وجد تھا، کیا عبادت تھی، کیا وجد تھا، کیا عبادت تھی، کیا جہاد تھا، کیا نور ایمان تھا۔ وہ دوڑے اور جا کر ابو جہل کو مارا، اور عبداللہ ابن مسعود نے جب اس کے سر کو جدا کیا، یہ صحابی عبداللہ ابن مسعود تھے جنہوں نے اس کی گردن اتاری، کہنے لگا تھوڑی سی اوپر سے اتارنا، میں سردار ہوں، میں چودھری ہوں۔ ان بدبختوں کو مرتے وقت بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا، چودراہٹ ان کو یاد آ جاتی ہے، چودراہٹ ان کو یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جس وقت باہر آئے، آپ نے فرمایا بس صفیں درست کر لو، اسلحہ نہیں دیکھنا، تیر نہیں دیکھنے، ہتھیار نہیں دیکھنے۔ قرآن کہتا ہے بلا ان تتقوا وتصبروا یمددکم اموالکم، اگر تم صبر کرو، متقی بن جاؤ، اللہ انشاءاللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ہزاروں فرشتے آئے، ہزاروں فرشتے آئے۔ علماء نے لکھا ہے جو 313 صحابہ بدر کے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے برابر کوئی اور صحابی نہیں ہو سکتا، اور جو بدر میں فرشتے اترے ہیں 1000 اور اس سے بھی زیادہ، ان فرشتوں کے مقابلہ میں کوئی اور فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ بدر میں جب فرشتے اتر رہے تھے زرد رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے اور انسانوں کی مشابہت میں تھے، اور تلواریں لٹک لٹک کے چلتی جا رہی تھی۔ 70 کافر بدر کے میدان پر مردار ہوتے ہیں، 14 صحابہ بدر کے جہاد میں شہید ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے جنگ سے ایک دن پہلے فرمایا ادھر آؤ، ادھر آؤ، اس جگہ ابو جہل مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا۔ میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے، میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے۔ اور جس وقت صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ 70 کافر مردار ہو گئے اور وہ اسی جگہ پہ مرے تھے جہاں ہمارے نبی نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی اتارا ہے، زرد رنگ کے عمامے میں فرشتے اترتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تیزی سے کلا کما ہوتا ہے۔ بدر اسلام کے نام ہوتا ہے، بدر کی غنیمت اسلام کے نام ہوتی ہے، بدر کا تاج اسلام کے نام پہ سجتا ہے، بدر اسلام کا سب سے خوبصورت معرکہ ہے۔ جب میرے نبی نے صحابہ سے کہا صفیں درست کر لو، لڑنا شروع کر دو، خدا کی قسم جنگ شروع ہو گئی، بالکل گھمسان کی جنگ، تیز جنگ، شدت والی جنگ، پہلا معرکہ، رمضان کے جذبے، گرمی کے موسم، جنگ، اور صحابہ کو انتظار ہے اگلے قدم پر جنت ہے، اگلے قدم پر جنت ہے، اگلے قدم پہ جنت ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ مرنے والا شہید جو ہوتا ہے اس کے خون کی خوشبو جو قیامت کے دن آئے گی مشک اور عنبر سے زیادہ ہوگی،
اور پورے حشر کے میدان میں سجا دی جائے گی اور بہا دی جائے گی، اور دنیا کو بتایا جائے گا اس سے پہلے بھی جہاد ہوتے رہے ہیں۔ ایک وہ جہاد تھا جو میرے آقا کے ساتھ صحابہ اکرام نے مل کر کیا ہے، جو امام الانبیاء کے ساتھ صحابہ اکرام نے کیا ہے، اور جو بدر کا میدان تھا، بدر کا میدان تھا، میرے نبی نے فرمایا صفیں درست فرما لو، صفیں درست ہو گئی۔ ایک صحابی صف سے تھوڑے سے آگے تھے، ان کا نام حضرت عکاشہ تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو لاٹھی ماری اور کہا پیچھے ہو جاؤ، صفیں بالکل درست کر لو۔ صحابی نے کہا آپ نے مجھے لاٹھی ماری ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں اپنا پہلے بدلہ لوں گا پھر میں آگے جہاد کروں گا۔ میرے نبی مسکرا دیے، آپ نے کہا آ جا بدلہ لے لے۔ اس نے کہا جب آپ نے لاٹھی ماری ہے، میرے پیٹ پر قمیض نہیں تھی، آپ بھی اپنی قمیض ہٹائیں، پیٹ ننگا کریں، میں نے اپنا بدلہ لینا ہے۔ میرے نبی نے قمیض اٹھائی، صحابہ کی نگاہیں جم گئی، آپ علیہم الصلاۃ والسلام کے خوبصورت بدن کو انہوں نے دیکھا، پھر حضرت عکاشہ آگے بڑھے، اللہ کے نبی کے بغل میں چپک گئے اور آپ کو پیار کرتے رہے۔ کرنے کے بعد باہر آئے، کہا میں نے سمجھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، شہادت ملنے والی ہے، جنت آنے والی ہے، میں آخری وقت سے پہلے اپنے حبیب سے بدلے بدلے بہانے آپ کے جسم کو چوم لوں اور آپ کے جسم کو مس کر دوں تاکہ اللہ بدر میں مجھ سے کام بھی لے لے۔ اور وہ آگے بڑھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، آخری آرزو اس نے پوری کی، میرے نبی کے جسم کا بوسہ دیا، آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا یہ جھنڈا ہے جس کو اسلام کا جھنڈا کہا جاتا ہے، بدر کا جھنڈا کہا جاتا ہے، سفید دھاریاں اس میں ہیں، وہ جھنڈا کس کا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ مبارک تھا۔ آپ نے فرمایا آج عائشہ کے دوپٹے کو اس سوٹی کے ساتھ لگاؤ اور اس جھنڈے کو لہراؤ اور دنیا کو بتانا کہ عائشہ بڑی پاک دامن عورت ہے جس کے فیصلے آسمان پر ہوئے، نکاح کے فیصلے رب نے کیے۔ تصویریں اللہ نے حضور کی خدمت میں بھیجی، چھوٹی تھی، تمام بیویوں سے چھوٹی تھی، 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی، 9 سال نبی کے ساتھ رہی، سب سے بڑی قرآن کی حافظہ، سب سے بڑی قرآن کی قاریہ، سب سے بڑی قرآن کی مفسرہ، 2210 حدیثیں جس کو یاد ہیں ان کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ 4000 صحابہ جن کے شاگرد ہیں ان کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ رسول پاک کی وفات کے وقت جن کی گود تھی اما عائشہ ہیں، جن کی مسواک تھی اما عائشہ ہیں، جن کا سینہ تھا اما عائشہ ہیں، جن کا حجرہ تھا اما عائشہ ہیں۔ وفات نبوی ہو گئی، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کو کس جگہ دفن کیا جائے، کسی نے کہا فلاں جگہ پہ، کسی نے کہا فلاں جگہ پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ انتقال کرتا ہے اللہ اس کو اسی جگہ وفات دیتے ہیں اور اسی جگہ پہ اس کا انتقال ہوتا ہے تاکہ نبی کو دائیں بائیں لے جانے کا مسئلہ بھی نہ ہو اور کوئی سفر کی مشکل بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے اس فیصلے کے بعد حضرت عائشہ کے حجرہ میں رسول پاک کو دفن بھی کیا گیا ہے، اور آج وہ جنت البقیع قبرستان کے ساتھ مسجد نبی میں ریاض الجنہ کا ٹکڑا شمار کیا جاتا ہے۔ اما عائشہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبصورت تعبیر اور تفسیر پیش کی ہے، اور میرے نبی کے جانے کے بعد 48 سال آپ زندہ رہی ہیں، اور آپ نے اپنے جسم پر، نام پر، کام پر، گھر پر، خاندان پر کوئی تانا نہیں آنے دیا۔ اکثر جاہل لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت عائشہ رسول پاک کو سب سے زیادہ پیاری کیوں تھی، سب سے زیادہ محبت کیوں تھی؟ یاد رکھیے آپ کے 11 شاگرد ہوں، آپ کی کلاس ہو، آپ ان کو پڑھاتے ہوں، ایک سب سے چھوٹا بچہ آپ کا شاگرد بن کر آئے مگر اس کا ذہن سب سے زیادہ ہو، علم سب سے زیادہ ہو، حلم سب سے زیادہ ہو، تو آپ کی یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے مگر یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا اس کا ذہن بھی کمال کا ہے، عزت بھی کمال کی ہے، عفت بھی کمال کی ہے، نام بھی کمال کا ہے۔ میرے نبی کی 11 بیویاں ہیں، سب سے چھوٹی اما عائشہ ہے، سب سے چھوٹی اما عائشہ ہے، مگر سب سے بڑا ذہن
حضرت عائشہ کا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں وہ بچیوں کو دین کیا پڑھانا ہے، بچیوں کو قرآن کیا پڑھانا ہے، بچیوں کو عالمہ کیا بنانا ہے۔ ساری دنیا کی جنت حضرت عائشہ کے قدموں کے نیچے ہے، سارے اہل ایمان کی جنت حضرت عائشہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ساری دنیا حضرت عائشہ کے ایمان کے مطابق ایمان پہ چلتی ہے، تب جا کے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہی حضرت عائشہ ہیں جنہوں نے پاکی ناپاکی کے مسئلے عورت کو بتائے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن عورت ناپاک رہتی ہے، مسئلے آپ کو بتائے۔ اگر گندگی کی حالت میں بیوی کے ساتھ کبھی تمہاری ملاقات ہو جائے، اس پر جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے، اور وہ ہے 1 دینار، جو کہ آج کل 600 روپیہ ہے تقریباً۔ یہ مسئلہ بتانے والے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ دودھ پینے کی رضاعت کی جو مدتیں حدیث میں آئی ہیں نا بچے کی، یہ مسئلہ بتانے والے بھی کون ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اس قسم کی سینکڑوں حدیثیں ہیں جو اماں عائشہ تھی اور آپ کو بتائی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کی قسم، نبی کی وفات کے بعد جب ہمیں دین کا مسئلہ پیش آتا، ہم اپنی ماں کے دروازے کو کھٹکاتے۔ لوگ تو ماں سے روٹی مانگتے ہیں، پراٹھے مانگتے ہیں، چائے مانگتے ہیں، ہم اپنی ماں سے دین رسول مانگتے تھے۔ اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اماں جی سے دین کا مسئلہ پوچھا ہو اور اماں جی نے اس مسئلے سے انکار کیا ہو۔ 100% مسئلہ بتانے والی اصحاب رسول کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ معراج کی بہت سی حدیثیں بیان کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے نبی کی وفات کی زندگی کو اکثر بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر یہ کہو کہ جو عورت نبی کے نخرے برداشت کر لیتی تھی ان کا نام سیدہ خدیجہ تھا، اور جس عورت کے نخرے میرے نبی برداشت کرتے تھے اس کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ جن پر جبرائیل سلام کرتے تھے، جن پر فرشتے سلام کرتے تھے، جن کے پاک بستر پر جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کے اتر آتے تھے، جن پر قرآن کے اندر تہمت لگنے کے بعد 18 آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ کی عفت پاک دامنی میں بیان کی ہے۔ آج اہل تشیع لوگ ہماری اس ماں کا جو حشر کرتے ہیں، ان کی کتابوں پر، ان کی زبانوں پر، ان کی تحریروں پر، ان کے قلم پر، ان کے درس پر، ان کے سکول پر، ان کے کالج پر، ان کی تمام چیزوں پر ہمارے بچوں کو حضرت عائشہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، حضرت علی کا تم نام لیتے ہو، ہم بھی لیتے ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، رسول پاک کے 4 نمبر کے خلیفہ بھی ہے۔ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو میرے نبی نے حضرت علی کو بلا کر کہا، علی تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ایک دن آپ کی جوتی پر ہلکا سا کیچڑ لگ گیا، اللہ نے جبرائیل کو کہا جاؤ نبی سے کہنا کہ یہ جوتی پہن کر مسجد میں نہیں جانا بلکہ اس کو اتار دو۔ یا رسول اللہ، جس نبی کی جوتی پر ہلکا سا کیچڑ ہو اس نبی کو اللہ نے کہا فی الحال آپ مسجد میں نہ جائیے، آپ کے پاؤں پر نجاست اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بیوی اور پیاری چہتی لاڈلی غلط ہو اور وہ نبی کے بستر پہ آ جائے، نبی کے ساتھ بیٹھ جائے؟ حضرت علی کہا کرتے تھے اللہ کی قسم میں نے کبھی گندی مکھی آپ کے جسم پر نہیں دیکھی، تو عائشہ کس طرح غلط ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مس کر جائے اور پاک نہ ہو؟ یہ حضرت علی ہیں
یہ حضرت علی ہیں. آج ان کو میرے نبی نے کہا اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑ، بدر میں جھنڈا لہرا، دنیا کو بتاؤ کہ اس وقت ہمیں دنیا کے اسلحے سے ہٹ کے اپنے اللہ کی مدد آ گئی، اور یہ بدر اللہ نے ہمارے نام کر دیا. اور آج تاریخ بتاتی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی اور آج تم ناکام ہو رہے ہو. روزہ رکھنے میں گالیاں نکالنے والے، بددیانتی کرنے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے، کاروبار کا بیڑا غرق کرنے والے، کروڑوں روپے کا کام کیا، حلال کا کیا، سب کچھ کیا، ایک جھوٹی قسم کھائی، سارا کاروبار حرام ہو گیا. ایک غلط بیانی کی، سارا کاروبار حرام ہو گیا. آج اگر جہاد کی آواز لگ جائے تو ہم گندم کاٹنے میں مصروف ہو جائیں گے، جبکہ اصحاب رسول بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے نام پہ فدا ہونے کے لیے آگے تھے. آج اگر جہاد کی آواز لگ جائے ہم پہلے دنیا سے اجازت مانگیں گے. اصحاب رسول اللہ کے نبی کی آواز کو سنتے ہیں اور حضرت حنظلہ آتے ہیں، بیوی کے ساتھ سہاگ رات کی ملاقات شروع ہے. باہر سے آواز آئی جہاد شروع ہو گیا ہے. بیوی کا برقع پہن کے دوڑے، بیوی نے بلایا، کہا نہیں آ سکتا. کہا میری ایک بات سن لو، اگر جا رہے ہو تو نبی کا تحفظ کرنا، میدان نہ چھوڑنا، بیوی کو بھول جانا، شہادت وصول کر لینا، سیدھے جنت میں چلے جانا. اللہ قیامت کے دن تاریخ بتائیں گے کہ ایک ایسا صحابی جو سہاگ رات کے دن گھر چھوڑ کے آیا اور اللہ کے ہاں پیارا ہو گیا، اور اس پر غسل فرض تھا اور فرشتوں نے اس کا غسل بھی پورا کر دیا. یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں صحابہ. آج صحابہ پہ بہتان لگاتے ہو، زبانیں گندی، گھر گندے، خاندان گندے. عائشہ ہم سب کی ماں ہے، سب کہو الحمدللہ. عائشہ کے نام پر جنت ہے، عائشہ کے کام پہ جنت ہے، عائشہ کے تقدس پہ جنت ہے. ایسی عائشہ بھی ہے جو اداکار ہے، ایسی عائشہ بھی ہیں جو گلوکار ہیں، ایسی عائشہ بھی ہیں جو ناچ گانا کرتی ہیں، ایسی عائشہ بھی ہیں جو دنیا کے اندر اپنے جسم کی نشو و نما کرتی ہیں، ایسی عائشہ بھی ہے. خدا کی قسم حضرت یوسف پر جب تہمت لگ گئی ایک بچہ اٹھ کر ان کی گواہی دے گیا. حضرت عیسیٰ پر جب تہمت لگ گئی اللہ نے آپ کی زبان سے اپنی والدہ کی صفائی کو بیان کر دیا. لیکن اماں عائشہ پر جب تہمت لگی تو نبی کو وحی کے ذریعے یہ نہیں بتایا کہ یہ سچی ہے بس چپ کر جاؤ. نہیں، جبرائیل سے کہا قرآن لے کر جا، 18 آیتیں لے کر جا، نبی کو پڑھ کر سنا. نبی اپنے کاتب کو بلائے، پھر اس کو قرآن لکھوائیں، اس کو سورۃ نور میں داخل کریں. اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا، فلاں اچھا ہے، فلاں غلط ہے، پھر وہ منکر قرآن ہے. اگر وہ قرآن پڑھے، سورۃ نور کی ان آیتوں سے گزرے، اس کو یہ پوچھو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہیں جن کی سیرت تم پڑھ رہے ہو. آج تم نہیں مانتے، کل اللہ کے نبی پڑھیں گے، پھر بھی تم نہیں مانتے. اللہ جنت میں پڑھے گا، اللہ جنت میں پڑھے گا. واقعہ عفق کو پڑھے گا، حضرت عائشہ کی برات کا اعلان اللہ دنیا کو دکھائے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ رمضان کی مشقتیں قرآن تمہیں بتا رہا ہے. آج بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، جسم خشک ہوتا ہے، اوہو روزہ لگ گیا، روزہ لگ گیا. اور روزہ لگنے کا نام ہے، روزہ مشقت کا نام ہے، روزہ تکلیف کا نام ہے. وزن کم ہونے کے بجائے 5 کلو وزن بڑھ گیا، 5 کلو وزن بڑھ گیا، 10 کلو وزن بڑھ گیا. ہم نے سنا تھا کہ یہ تو وزن کم کرتا ہے، یہ تو کولیسٹرول ایریا کو صاف کرتا ہے، یہ تو تمہارے جسم کی تیز چیزیں صاف کرتا ہے. یہ بڑھ کیا گیا؟ ہم کیا ہے؟ ہم تو 14 گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں. 1 گزر گیا، 2 گزر گئے، 6 گھنٹے سو جاؤ،
2 घंटे बातें कर लो, 4 घंटे ये काम कर लो, गुजर गया। अफ्तारी करो, हड़प कर जाओ, सारी चीजें खा जाओ, सारी चीजें पी जाओ, सारी चीजें। ये जो दस्तरखान को वसी करने का हुक्म है ना, वसी करो। ये वसी नहीं है कि सब कुछ लक्कड़ हजम पत्थर हजम खुद कर जाओ। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुम्हारे दस्तरखान को वसी इसलिए किया कि इस दस्तरखान पर दुनिया को बैठा के खाना खिलाओ। वसी का ये मतलब है। हमने ये सोचा है कि किलो पकौड़े हैं तो मैं नहीं खाने हैं, रूह अफ़ज़ा की बोतल है तो मैं नहीं पीनी है, 20 खजूर है तो मैं नहीं खानी है, फलां चीज़ है तो मैं नहीं खानी है। मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इसका मफ़हूम भी समझो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जनाब दुम्बे की कढ़ाइयाँ खाते रहें, ऊँट के गोश्त की कढ़ाइयाँ खाते रहें, बिरयानियों पे बिरयानियाँ। भाई क्यों खा रहे हो? तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, तुम्हारा रिज़्क़। और मेरे भाई, मोमिन के रिज़्क़ बढ़ाने का मकसद ये है, अल्लाह तुम्हारे दस्तरखान पर 10, 20, 30, 50, 100 बंदों को खाना खिलवा रहा है जी। और ये जो 100 बंदे को तुमने रोटी खिलवाई है ना, ये 100 बंदा तुम्हारी जन्नत के दर्जों को बुलंद कर रहा है, जन्नत के दर्जों को बुलंद कर रहा है। इस रिज़्क़ के बढ़ाने का मकसद ये है कि दुनिया में खाने वालों को दस्तरखान पे लाओ, ताकि अल्लाह तुम्हारा जन्नत का रिज़्क़ बढ़ाए और जन्नत तुम्हारी बड़ी बनाए और जन्नत तुम्हें नसीब हो जाए। तो रिज़्क़ का भी ये मकसद है। अब जनाब कढ़ाइयाँ खाई, कौरमे खाए, पकोड़े खाए, ऊपर से दूध सोडा पिया। सबसे बड़ा जुल्म है ये दूध सोडा। अफ्तारी के टाइम सबसे बड़ा जुल्म है। पेप्सी पीना पूरी जिंदगी आपकी तबाही है, लेकिन आज अफ्तारी के टाइम पियोगे, ये सबसे बड़ी तबाही है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, ये सबसे बड़ी तबाही है। खजूर इस्तेमाल करो, पानी पियो, पानी घूंट घूंट करके पियो, कोई बेचैनी वाला मसला नहीं है। ये नहीं है कि जनाब हमने 2 मग्गे ना पिए तो पता नहीं हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो गर्मियों के रोजे भी नहीं है। कोशिश करो नीम गर्म पानी से अपनी अफ्तारी करो और खजूर का इस्तेमाल करो। आप जिंदगी जियोगे और आपको जिंदगी का मजा आएगा। ये जो कहते हैं ना, रोजा अफ्तार की है, जान गई, पूरा दिन तो नहीं गई, अब कहाँ चली गई? जान निकल गई। लोग क्या कहते हैं? रोजा अफ्तार करते हैं, जान निकल गई। मेरे भाई, अफ्तारी तक अल्लाह तुम्हारा कफील था। अफ्तारी तक कौन कफील था? अल्लाह। और जिसकी जिंदा मिसाल ये है, अफ्तारी से बड़े 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 चुस्त चलाक होते हैं, इंशाअल्लाह अफ्तारी करते हैं। जनाब तरावियां पढ़ लो, नहीं, जान चली गई, जान चली गई। मेरे भाई, सहाबा ने बदर में तरावी पढ़ी, सहाबा ने बदर में सैरी खाई, सहाबा ने बदर में अफ्तारी की, सहाबा ने बदर में तलवारें चलाई, सहाबा ने बदर में शहादतें कबूल फरमाई, सहाबा ने जंगे बदर लड़ी। इसके पीछे सिर्फ ताकत थी मेरे नबी की दुआ, मेरे नबी की आज़ारी, मेरे नबी का रोना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से गिड़गिड़ाना। ये तमाम चीजें आपको और मुझे बताई जा रही हैं कि तुम इन रोजों को मशक्कत समझते हो, इन रोजों को मशक्कत समझते हो। हैं हजूर के ज़माने में ये कोई यासिर बरोस्ट और बट कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं होता था। उस वक़्त जो खाना बनाती थी ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक बीवियां बनाती थी, नेक बीवियां। और भाई, औरत अगर जिंदा हो तो बाजार से ला के खाना या औरत की सिफात को इंसानियत के साथ वाबस्ता नहीं करता। अपनी बीवी 5 टाइम की नमाजी हो, आप उसके हाथ का खाना खाएं, आप उसके हाथ का खाना खाएं। ये जिंदगी कायनात है, ये जिंदगी कायनात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर को फतह करके आ रहे हैं, हशाश बशाश खुश तबीयत सहाबा आ रहे हैं, मदीना में दाखिल हो रहे हैं। सामने से हजरत उसामा तशरीफ लाए। मेरे नबी ने पूछा, मेरी बेटी रुकैया बीमार थी, बताओ क्या हाल है? कहा, या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर पहले उनका इंतकाल हो गया है। सहाबा बकी कब्रिस्तान में हैं, हजरत उस्मान कब्र पे खड़े हैं। आप दौड़े, बकी कब्रिस्तान में पहुंचे। आपने देखा मेरी बेटी रुकैया अल्लाह को प्यारी हो गई। आपके साथ हजरत फातिमा, उनकी छोटी बहन थी, मौजूद थी। अल्लाह के नबी के आंसू गिरे।
दाढ़ी तर हो गई। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप चाहते हैं हम इनकी मैयत आपको दिखाते हैं? आपने फरमाया नहीं, कब्र के पर्दे में चली गई, अब इंशाअल्लाह जन्नत में मिलूंगा। फिर आप रोए, रुमाल निकाला, अल्लाह के नबी ने अपने आंसू पूंजे, हजरत फातिमा के भी आंसू पूंजे, फिर आप रोए, फिर और रोए, फिर और रोए। कहा उस्मान, आज तूने अपनी बीवी की खिदमत की है, बदर की जंग नहीं की, लेकिन तेरा नाम जंग बदर के शुरका में आ गया है। और दुनिया को ये बताना कि बीवी सिर्फ तुम्हारे कपड़े धोने के लिए नहीं है, पॉलिश करने के लिए नहीं है, तुम्हारे काम काज करने के लिए नहीं है, बल्कि अपना लिबास खरीदो तो बीवी का भी खरीदो, खुद जो खाओ बीवी को भी खिलाओ, अच्छा पहनो बीवी को भी अच्छा पिलाओ, बीवी बीमार हो जाए उसकी तीमारदारी करो, उसके इलाज और उसकी सहूलतें फराहम करो। कितना बड़ा जिहाद है। मगर रसूल पाक ने फरमाया उस्मान तू चला जा, रुकैया की खिदमत कर, अल्लाह तुझे बदर के सवाब भी अता फरमाएगा। आज बेटियां जो है ना, बेटियां, उनकी तरफ बंदे की रग़बत बड़ी कम होती है, शौक बड़ा कम होता है। मेरा ये दावा है कि जो मोहब्बत इंसान को बेटी से हो सकती है वो बेटे से नहीं होती। बेटे की जो मोहब्बत है ना वो 10 साल रहती है, 15 रहती है, 18 रहती है, 20 रहती है, फिर कम हो जाती है। मगर बेटी की मोहब्बत परवान चढ़ती है, और बेटी की मोहब्बत जवान होती है, और बेटी की मोहब्बत खूबसूरत होती है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे, हमारे मुल्क पे रहम करे, तो अपनी बेटियों से प्यार करो, अपनी बेटियों को दिलासा दिया करो। जब तुम्हारी बेटी सामने आए ना, सर पे हाथ रख दिया करो, बेटी की पेशानी पे बोसा दे दिया करो। जब शादी के बाद वो आए तो बेटी को अच्छा एजाज इकराम दिया करो, और बेटी की खूबसूरत तैयारी किया करो, और बेटी की बेहतरीन खिदमत किया करो, ताकि दुनिया आपकी बेटी पर, उसके नाम पर, उसके काम पर, उसकी इज्जत पर, उसकी आबरू पर कभी हाथ ना उठाए। और याद रखना, ये बेटियां इसलिए नहीं है कि इनको रुखसत कर दो फिर चुप करके बैठ जाओ। हजूर पाक ने बेटी फातिमा को अपने पास रखा, लेकिन जब रुखसत हो गई तो नबी ये पाक दिन में 4 बार हजरत फातिमा के घर जाते। हसन भी प्यारे, हुसैन भी प्यारे, फातिमा भी प्यारी। जब मेरे नबी मसरूफियत में होते तो अम्मा फातिमा दौड़ के आ जाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती। तो बेटियां बड़ी मुतबर्रक हैं, बेटियां बड़ी मुतबर्रक हैं। और आज कुरान तुम्हें बता रहा है कि 17 रमजान को अल्लाह ने हमें बदर अता किया, 17 ही रमजान को सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात इस कायनात से हो गई। ये अजीम औरत, ये अजीम गज़वा दुनिया को तारीख़ इस्लाम बता रहा है कि रोज़े की मुरम्मत करो, रोज़े को मुज़य्यन करो, रोज़े को हसीन बनाओ, रोज़े को खूबसूरत बनाओ। 3 काम है, खामोशी, कुरान की तिलावत, अच्छी बात अपनी ज़ुबान से निकालो। और ये मुल्क के हालात जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज रोज़ेदार अपनी दुआएं अहज़ारियों के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह से दुरुस्त करवा सकते हैं। मैंने बताया कि बदर में हमारे असबाब हारने के थे, नाकामी के थे, मगर मेरे नबी की दुआ ने हौसले बुलंद कर दिए। और 313 ये जो मुजाहिदीन हैं, बुखारी शरीफ की हदीसों में इनके नाम मौजूद हैं। जिस तरह आप अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं ना, इनकी फजीलत है, इस तरह अहले बदर 313 हैं, इनके नाम हदीस की किताबों में मौजूद हैं। आप चाहें तो इनको हिफज करें, और ये तजर्बा है कि इन नामों को पढ़कर भी दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाता है। 10 याद होते हैं वो कर लो, 20 होते हैं वो कर लो, 30 होते हैं वो कर लो। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह पक्के हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और इन नामों को पढ़ा करो, इनकी तिलावत किया करो। ये वो साहब हैं जिनके बारे में कहा इअमलू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम, बदर वालो
تم جو چاہو کرو، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، اور تمہاری بدر کی چمک اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، اور تمہارے نام حدیثوں میں ذکر فرمائے ہیں، اور تمہارے کام پوری دنیا کے جہاد پہ ہیں۔ آج ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، غوری میزائل بھی ہیں، شاہین میزائل بھی ہیں، F-16 بھی ہیں، F-17 بھی ہیں، لاکھوں کی فوج بھی ہے۔ ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، مگر یہ طاقت ہمیں جہاد میں فتح نہیں کروائے گی۔ جہاد میں فتح اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ آج افغانستان میں علم جہاد سرخرو ہو گیا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے ان کو جہاد الصحابہ کا نقشہ عطا فرمایا ہے، اور وہاں پر اللہ کا دین چمک بھی رہا ہے، دمک بھی رہا ہے۔ تو یہ جہاد ہو، شرعی جہاد ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں پہ جہاد ہو، دو نمبری اس میں نہ ہو، دو نمبری اس میں نہ ہو، غنڈہ گردی، دہشت گردی اس میں نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔